الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات المحمد. ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسین ہاشم حاجی افریقہ والے. اپنا بیان شروع کروں. آپ سے معذرت خواہ ہوں کوئی غلط فہمی کی بنا پر دیر سے حاضر ہوا ہوں. اور دوسری میری درخواست ہے کہ آپ سب حضرات مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت دے کہ وہ پھر سے مجلسیں پڑھنے لگے انشاءاللہ. میں نے بھی آپ کے سامنے جس آیت کا فقرہ پڑھا ہے کچھ دن پہلے میں نے کھارادر میں جو 5 مجلسیں پڑھی ہیں ان میں اسی فقرے کی تلاوت کرتا رہا ہوں کہ اللہ ایمان لانے والوں سے یہ کہتا ہے کہ تم میں سے جس کا جی چاہے دین چھوڑ کر الگ ہو جائے. اسلام لا کے دین چھوڑنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ ایسی قوم کو لانا چاہتا ہے جو دین کو ماننے کے بعد دین کو چھوڑے نہیں. اور یہ قوم ایسی ہوگی کہ خدا ان سے محبت کرے گا یا خدا سے محبت کرے گا. یہ لوگ وہ ہوں گے جو ہر خدا کے دوست کے لیے نرم اور ہر خدا کے دشمن کے لیے سخت ہوں گے. لوگ کیا کہتے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں کوشش کرتے ہوں. تو میری پچھلی 5 مجلسیں آپ کے سامنے ہیں جس میں میں نے اس بات کا بار بار تذکرہ کیا ہے
کہ آدمی ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد پھر دین کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو آج صرف اتنی سی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان مجلسوں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب تک ہمارا دماغ مسلمان نہ ہو جائے، یعنی خدا کے خلاف سوچنا بند نہ کر دے، جب تک ہمارا دل مسلمان نہ ہو جائے کہ ہم حکم خدا کے خلاف اپنی ہر خواہش پر کنٹرول کر لیں، تب تک ہماری زندگی پابند دین زندگی نہیں ہوگی۔ آج مجھے اپنے پچھلے سلسلے کو آج کے سلسلے سے جوڑتے ہوئے یہ بات کہنا ہے کہ اللہ نے دو سوسائٹیاں بیان کی ہیں، دو سماج بیان کیے ہیں، دو معاشرے بیان کیے ہیں۔ ایک وہ ہے جو دین مانتا ہے، ایمان لاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ دین لاتا ہے، دین ایمان لاتا ہے تو دین پر قائم اور باقی رہتا ہے۔ تو اللہ اس سوسائٹی سے محبت کرتا ہے جو دین پر قائم رہے۔ تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ خدا اس سوسائٹی سے نفرت کرتا ہے جو دین کو چھوڑ دے ایمان لانے کے بعد۔ تو میں نے پچھلی مجلسیں بھی اسی لیے پڑھی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا حساب لگائے کہ ہمارا شمار دین کو مان کے چھوڑنے والوں میں ہے یا دین کو مان کے دین پر ثابت قدم رہنے والوں میں۔ آج میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مزید توضیح و تشریح کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین کو مانے گا اور پھر دین کو نہیں چھوڑے گا، اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ اس سے خدا محبت کرتا ہوگا۔ یعنی آپ اس ترتیب پر غور کریں کہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرتا ہوگا، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہوگا اور یہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی خدا کی محبت پہلے ہے اور بندے کی محبت بعد میں ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وہ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتے اور اس سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتے جو دین کو مانے تو دین کو چھوڑے نہیں، تو ہمیں پہلی منزل میں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ خدا اگر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ محبت کا لفظ عام ہے، یہ محبت اچھی بھی ہوتی ہے، یہ محبت بری بھی ہوتی ہے، یہ محبت خالص بھی ہوتی ہے، یہ محبت غرض مند بھی ہوتی ہے، یہ محبت پاکیزہ بھی ہوتی ہے، یہ محبت ناپاک اور نجس بھی ہوتی ہے۔ تو صرف محبت کے لفظ پر غور نہیں کرنا ہے، بلکہ اس لفظ کو ایک لفظ کے ساتھ ملا کے غور کرنا ہے کہ خدا بندے سے محبت کرے گا۔ تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہر ہستی، ہر ذات، ہر فرد محبت کرے گا تو اپنے انداز کے مطابق۔ اب ذرا آپ اپنی توجہ بڑھائیں، ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ پہلے گھروں سے ایک مثال لے لیے تو بات آگے بڑھے۔ دو مائیں ہیں، دونوں کے بچے، مگر ایک ماں ہے جاہل ماں اور ایک ماں ہے پڑھی لکھی ماں۔ تو دونوں مائیں اپنی اولاد سے محبت کرے گی، لیکن پڑھی لکھی ماں کی محبت کا انداز اور ہوگا اور جاہل ماں کی محبت کا انداز اور ہوگا۔ مثال کے طور پر جاہل ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بچہ گالیاں بکے تو یہ خوش ہو،
ہمارے گھروں میں ایسے بھی مل جاتے ہیں جو بچوں سے گالیاں بکواتے ہیں اور سن کے خوش ہوتے ہیں. یہ ہے جاہل ماں باپ کی محبت. اور تعلیم یافتہ ماں باپ کی محبت کیا ہوگی کہ بیٹا جو آئے اسے سلام کرنا، جو آئے اس سے مصافحہ کرنا، جو آئے اس سے مزاج پوچھنا. تو معلوم ہوا وہ بھی محبت کر رہے ہیں، یہ بھی محبت کر رہے ہیں، مگر وہ لہذا ان کی محبت کا انداز جاہلانہ ہے. یہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہے تو ان کی محبت کا انداز عالمانہ ہے. ویسے ہی ایک مثال اور لے لیجیے. دیندار ماں باپ کی محبت اور ہوتی ہے اور بے دین ماں باپ کی محبت اور ہوتی ہے. دیندار ماں باپ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکا 3 بجے رات کو 4 بجے رات کو سوئے ہیں تب بھی وہ صبح کی نماز کے لیے بار بار جگاتے. یعنی انہیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ اولاد جاگ کے نماز نہ پڑھ لے. اور جو بے دین ماں باپ ہوتے ان کا ایگزام کا زمانہ ہے، رات کو دیر تک اسٹڈی کی ہے، لہذا سونے دو. تو اب ایک جگا رہا ہے اور ایک سلا رہا ہے. سلانے والا وہ ہے جس کی نگاہ میں خود نماز قضا ہو جائے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جگہ وہ رہا ہے جو جانتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں اگر ہم نے نعمت دینے والے کو سجدہ نہیں کیا. تو جیسے دیندار ماں باپ کی محبت اور بے دین ماں باپ کی محبت اور، ویسے ہی بندے جو خدا سے محبت کریں گے تو اپنے انداز سے محبت کریں گے، اور خدا جب کسی بندے سے محبت کرے گا تو وہ اپنے علم اور اپنے حساب کے ساتھ محبت کرے گا. میں اس مشکل مضمون کو، اس خشک مضمون کو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زندگی کی ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے اپنے ہر بھائی بہن، ہر بیٹی اور نوجوان کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں گا کہ خدا جب بندے سے نفرت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور جب بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ایسے بندے ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں خدا محبت کر رہا ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہیں جن سے خدا محبت کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں خدا نفرت کر رہا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی محبت کا انداز سمجھ لیں گے تو کبھی ہمیں دھوکہ نہیں ہوگا اپنے بارے میں حساب لگانے میں کہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے یا نفرت کر رہا ہے. اگر حساب یہ نکلے کہ خدا نخواستہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے، خدا نخواستہ خدا ہم سے نفرت کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر یہ رزلٹ نکلے حساب کرنے کے بعد اپنا ہم خود سے کریں حساب کہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے، تو اس کے معنی کہ ہمارا تعلق اس گھروں سے ہے، اس قوم سے ہے، اس جماعت سے ہے، اس معاشرے سے ہے جس سے جو دین کو مان کے دین پر قائم رہنے والا. تو خدا نفرت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور خدا محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس پوری تفصیل کو میں اس واقعے میں سنانا چاہتا ہوں. تو ہمارے آپ کے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زندگی نہیں، ہم دیر میں آئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ صلوات کمزور پڑے. نہیں، ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 3 آپ کے زمانے میں ایک آدمی پیدا ہوا، واقعہ نہیں ہے، نیا نہیں ہے، آپ نے کسی نہ کسی سنا ضرور ہوگا. کافر تھا، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، نہ امام کو مانتا ہے، نہ کعبے کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ دین کو مانتا ہے، کچھ نہیں مانتا.
بالکل 100% 100% کافر. میں سننے کے قابل واقعہ ہے. اور کراچی جیسے شہر میں ایسے واقعات کا سن لینا بہت ضروری ہے. بالکل کافر. مگر اس کافر میں کمال یہ تھا کہ جو آدمی اس کے سامنے جائے اور جا کے یہ پوچھے کہ بتاؤ ہمارے دل میں کیا ہے, تو وہ اس آدمی کے دل کی بات بتا دیتا تھا. ہے کافر اور بتاتا ہے دل کی بات. اچھا, جہاں کا واقعہ ہے وہاں کا تو واقعہ ہے, ہم سنائیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ جو ایسا کوئی آدمی ہمارے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو ہم میں سے بڑی تعداد کا ایمان ڈھیلا ہو جاتا ہے. کبھی اللہ جانے کافر تو ہے, مگر پتہ نہیں اس کی کون سی بات اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ یہ دل کی بات بتا دیتا ہے. اور کتنے تو سوچنے لگتے کہ اس اسلام سے یہ کفر بہتر ہے. اور اگر مرد ذرا شرماتے بھی تو عورتوں کو تو ایسے کافر کے پاس جا کے دل کا حال پوچھ کے دعا مانگنے میں اور گنڈا تعویذ اور ڈورا مانگنے میں کوئی دیر لگتی ہی نہیں. ہے صحیح بات یا نہیں؟ پکی بات ہے. اگر پکی بات ہے تو پھر میں جو سنا رہا ہوں تو کارآمد بات ہے یا نہیں؟ اگر کارآمد ہے تو ہے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کافر, بالکل کافر, نرا کافر, سر سے پیر تک کافر. اور جو آدمی جائے اس کے دل کا بھید بتا دے, دل کی بات بتا دے. تو آپ اپنے زمانے کو سوچ رہے تھے, میں اپنے زمانے کو سوچ رہا تھا. اس زمانے کے مسلمان بھی سوچنے لگے کہ اسلام مانو چاہے نہ مانو, کام تو ادھر بنتا ہے. تو مسلمان اسلام چھوڑنے لگے. اب جس بادشاہ نے مسلمانوں پر حکومت اسلام کے نام پر قائم کی تھی, ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ سب مسلمان نہیں رہیں گے تو ہم بادشاہ کس کے رہیں گے. سننے کی جگہ یہ ہے کہ اب اس بادشاہ نے ہمارے آپ کے ساتویں امام کی خدمت میں پیغام بھیجا, آپ کے جج کا دین خطرے میں ہے, بچائیے. یعنی جب دین بچ جائے تو حکومت یہ کرے گے, اور جب دین خطرے میں آئے گا تو بتائیں گے کون؟ آل محمد رحمۃ اللہ والسلام. تو بادشاہ وقت کا چاہے وہ خلیفہ ہی کہا جاتا ہو, اس کا امام کی خدمت میں یہ پیغام بھجوانا کہ آپ کے جج کا دین خطرے میں ہے, آپ بچائیے. یعنی وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے, یہ جگہ ان کی ہے. اچھا, ہمارے آپ کے ایسے آدمی ہوتے معاذ اللہ, ہمارے امام, تو کہتے جب حکومت تمہاری ہے, قبضہ تمہارا ہے, تاج و تخت تمہارا ہے, بیت المال تمہارا ہے, خزانہ تمہارا ہے, تو مسلمان رہے یا نہ رہے مجھے کیا فائدہ. لیکن بالکل وہی بات میں آپ کو یاد دلاؤں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دو عورتیں آتی ہیں, بڑا مشہور قصہ ہے, سنا ہوا ہے آپ کا. دو عورتیں آتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں, دونوں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے. جو ماں نہیں ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ماں ہم ہیں, اور جو ماں ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم ماں ہیں. تو حضرت تو دل میں امامت سے جانتے تھے کون ماں تھی, لیکن آپ نے علم امامت سے فیصلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. بلکہ جب دونوں عورتیں کہتی نہیں ہمارا بچہ ہے, یہ ہمارا بچہ ہے, تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, کمبخت ذرا تلوار لاؤ. اور تلوار لا کے بچے کو دو ٹکڑے آدھے آدھے کر دو, آدھا اس کو دے دو, آدھا اس کو دے دو. تو جو ماں نہیں تھی وہ راضی رہی کہ چلو ٹھیک ہے, اور جو ماں تھی اس نے کہا کہ مولا دو ٹکڑے نہ کرائیے, کٹوائیے نہیں, اسے زندہ رہنے دیجیے, میں دعویٰ چھوڑے دیتی ہوں, اس کے حوالے کر دیجیے.
تو امام نے فیصلہ کیا، مولانا نے فیصلہ کیا کہ یہ ماں نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کے کٹنے پر اس کے دل میں درد نہیں پیدا ہوا، ماں وہ ہے جس نے بچے کو بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو ویسے ہی جیسے بچے کو بچانے کے لیے جو ماں ہے وہ حق چھوڑ سکتی ہے، ویسے ہی جن کا دین تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا قبضہ تم کیے ہو، خطرے میں ہے تو ہمیں کیا مطلب ہے، کہا نہیں دین ہمارا ہے، ہم بچانے کے لیے جائیں۔ اور آپ یاد رکھیے، کبھی حکومت اگر مولا کائنات کے دروازے پہ آیا کرتی تھی اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، تو آج حکومت امام معتمر جعفر کے دروازے پر آئی اپنی مشکل حل کرنے کے لیے۔ معلومات ساتویں امام نہیں ہے، اپنے وقت کے یہ بھی علی ہیں، یہ اپنی جگہ پر رہتے حکومت ان کے دروازے پر آتی۔ مولا نکلے، خدا کیسے نفرت کرتا ہے اور کیسی محبت کرتا ہے، اس مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی تقریروں میں قرآن مجید کی اطاعت کے اگلے الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کر سکوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اصحاب کو لے کے گئے، ایک صحابی سے کہا اس آدمی سے جا کے پوچھو دیکھو یہ دل کی بات بتاتا ہے یا نہیں بتاتا، امتحان کرو، یعنی یہ طے ہو جائے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام تو جانتے، امام کا صحابی گیا اور پلٹ کے آیا، کہ مولا رومر نہیں ہے، افواہ نہیں ہے، سچی بات ہے کہ دل کی بات یہ کافر بتاتا ہے۔ اب امام تشریف لائے، اب تک جتنے آتے تھے پوچھتے تھے بتاؤ ہمارے دل میں کیا ہے، بتاؤ ہمارے دل میں کیا ہے، بتاؤ ہمارے دل میں کیا ہے۔ امام جو تشریف لائے تو امام نے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ ہمارے دل میں کیا ہے، بلکہ امام نے یہ پوچھا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وہ کون سی ایکسرسائز کی ہے، کون سی ریاضت کی ہے، کون سی محنت کی ہے، کون سی مشقت کی ہے جس کی بنا پر تم کو یہ کمال حاصل ہو گیا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ سب تو آتے تھے اپنے دل کا حال پوچھنے، یہ تو آئے ہیں ہمارا حال پوچھنے۔ کیا یہ بتاؤ یہ تمہیں کمال حاصل کیسے ہوا؟ تھوڑی دیر سوچ میں پڑا رہا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کوئی ریاضت نہیں کی ہے، کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی مشق نہیں کی ہے، بس ایک مشق ہے میری، ایک محنت ہے میری، ایک ریاضت ہے میری۔ کا وہ کیا ہے؟ کہ جو دل کہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اگر دل کہے گا سو جاؤ تو جاگوں گا، اگر دل کہے جاگو ہو جاؤں گا، دل کہے کھانا کھاؤ نہیں کھاؤں گا، دل کہے کہ کھا لو نہیں کھاؤں گا، کہے نہیں کھاؤ کھانے بیٹھ جاؤں گا۔ تو میری پوری زندگی کی ریاضت یہ ہے کہ جو دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میری پچھلی 5 تقریریں یاد ہے، دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ دل میں جو خواہشیں پیدا ہو اگر وہ خدا کے حکم سے ٹکرائے تو ہم ان خواہشوں کو مٹا دیں۔ تو ہم مسلمان ہو کے خدا کے خلاف پیدا ہونے والی خواہشوں کو نہیں مٹا پاتے ہیں، اور یہ کافر ایسا تھا جو اپنی ہر خواہش کو مٹا دیتا ہے۔ کیا کل ایک مہینے تک جو دل کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہوں؟ تو امام مسکرائے، کہا یہ محنت وہ ہے جو اللہ کے انبیاء کرتے ہیں، وہ خدا کے نبی ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ تو حکم خدا پر عمل کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نبی محنت کیا کرتے تھے، لہذا اللہ نے تجھے کمال بھی وہ دے دیا ہے جو نبیوں کو دیا کرتا ہے۔ ابھی مسئلہ باقی ہے، جلدی نہ کیجیے گا۔ تو معلوم یہ ہوا محنت کی نبیوں والی تو کمال پایا، نبیوں والا ابھی تک تو مجمع خاموش بیٹھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا کا سوال ہے، سنو گے؟ کیا فرمائیے؟ کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ امام نے تو اس کافر سے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ذرا سن کے سوچنے لگا۔ امام نے کہا بھائی مسلمان ہونا یا نہ ہونا یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے، یہ بتاؤ دل کیا کہہ رہا ہے، مسلمان ہونے کے لیے ہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ کہہ تو رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا
نہیں ہو اور وہ تمہاری پوری زندگی کو ریاست پر محنت کیا ہے تاکہ دل کہتا ہے اس کو خلاف کرتا ہوں تاکہ رکھتا بیٹھ جائے. بالکل یہی تو کرتے ہیں نا کہ جو دل کہتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. جو تمہارا مسلمان نہیں ہوگے تو تمہارا اصول کیا کہتا ہے؟ اور اصول یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہونا پڑے گا. تو تلوار دکھا کے ہتھکڑیاں پہنا کے دباؤ ڈال کے مسلمان بنانا کام ہوتا ہے حکومتوں کا. اور آدمی کو اسی کو سلطنتوں سے گرفتار کر کے مسلمان ہونے پر آمادہ کر دینا یہ کام ہوتا ہے امامت کا، ہدایت کا. اگر یہ آپ نے خود تلوار پڑھی لیکن جو ہم نے پڑھوائی تھی تو اس سے اچھی تھی. تو عقیدہ نے گرامی مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہوا تھا تو کسی اور کہا تو مسلمان ہوا نہیں تو کوئی اور کہتا. امام کو آتا مسلمان ہوا تھا امام کو کہتا تھے. اب جیسے کہتا پکا مسلمان ہے مسلمان ہوا امام کے ہاتھ پر اور رہتا اور بیٹھتا ہے امام کے بعد. ہم غریب اور مقدس کی زیارت کر لیتے ہیں جو ساری زندگی معاف کرتے ہیں. کوئی آنکھوں نے غریب دیکھی ہے وہ تو راہ کے دن امام کو دیکھ رہا ہے. لیکن سننے کی جگہ بھی کافی. اگر میری بہنیں اور میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو ان سے زیادہ میری درخواست ہے اس موقع کو اور غور سے کھاتے ہیں. تھوڑے دن گزرے 4-6-8 دن گزرے اس کے بعد امام نے کہا اپنے صحابی سے یہ آپ ذرا ان کے دل کا حال پوچھو. سر ہمارے دل میں کیا ہے بتا سکتے ہو؟ ایک مرتبہ اس نے آنکھیں پھیلائی کہا جب بات ہے کچھ نہیں بتا سکتی. لیجیے ہم مسلمانوں کا گرہن پھر کیا بڑھا دیا کہ کافر کہاں تو دل کی بات بتاتا تھا مسلمان ہو گیا تو جو کمال تھا وہ بھی اس کا داخل رہ گیا. لیکن جو ایمان نہ ہوتے تو یہی پر لوگ اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے. وہ بھی حیران افراد بھی حیران. یہ کیا ماننا ہے کافر تھے تو دل کا حال بتا دے جو مسلمان ہو گئے تو سب نے میرے میں میرا. جب سب پریشان تھے تو ایمان مسکرائے کل تک تو کافر تھا. بھائی اس جگہ کو سنانے کے لیے میں نے سنایا کل تک تو کافر تھا تو خدا اس سے نفرت کر رہا تھا اور اب تو مسلمان ہو گیا ہے تو خدا اس سے محبت کر رہا ہے. مگر ابھی سمجھنے میں جلدی میں کس جگہ جب وہ کافر تھا خدا اس سے نفرت کر رہا تھا تو تو بھی جانتا تھا کہ کافر ہونے کی بنا پر تجھے آخرت میں نہ کوئی ثواب ملنا ہے نہ کوئی جگہ ملنا ہے نہ جنت ملنا ہے نہ کوئی نعمت ملنا ہے نہ کوئی راحت ملنا ہے. لہٰذا جو تیری محنت تھی اس محنت کا ہے کسی دنیا میں چھوڑ کے تیرے صرف گناہ اور اس کا آزاد کا انتظام کر رہا ہے. اور اب تو ہو گیا مسلمان اور خدا نے اپنی جو ہی نعمت جو دلوں کا حال کو بتاتا ہے محنت کے لی ہے یہ بتا کہ خدا نے نعمت محنت لی ہے تیرا سے راضی ہے کہ ناراض. اگر خدا کو خدا مان لیا تب وہ جو بھی واپس لے دل راضی ہے ناراض ہوتے ہو. یعنی اگر خدا نعمت واپس لے لے اور دل ناراض ہو جائے تو مسلمان کو مسلمان کہنے کا حق نہیں اپنے سے. اگر میں مسلمان ہو گیا تب جو کھانے میں رکھے وہ راضی ہو. تو بات سنو جب تم کو خدا نے اپنے کمال کو دیے ہوئے کمال کو دی ہوئی حق خدا کا قائم ہو گیا. اس نے دیا ہوا کمال نعمت واپس لینے کو اپنی جاتی ہے تو اس کی رحمت میں جو پیدا ہوا کہ یہ بندہ میں اس کی نعمت واپس لے لیتا ہوں تب بھی یہ راضی ہے تب میں اس کے کیسے میں راضی ہو جاؤں. زیادہ میں اس کی کتنی ساری بتائے بات سمجھانے پر راضی ہے. زیادہ خدا کا تیرا حق ہے گا اور خدا نے اس حق کے ذریعے تیری کتنی ساری بتائے بات کر
ہوگی، سارے گناہ معاف کر دیے، اپنے مرنے کے بعد جائے گا تو گناہوں کی سزا ختم ہو چکی ہوگی، نیکیوں کی جگہ ہی جگہ ہوگی، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ تو سزا ہی سزا ہوتی، تکلیف ہی تکلیف ہوتی، آگ ہی آگ ہوتی، وہ خدا کی نفرت تھی، یہ خدا کی محبت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے میں اپنے ہر سمجھدار بچے کو، ہر سمجھدار بیٹی کو بھی سمجھا سکوں گا، بولے تو بڑے ہیں، کہ خدا جو محبت کرتا ہے اس کو یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کس کے پاس کیا ہے، اسے اس کو اس حساب سے دیکھو کہ وہ آخرت کے حساب سے اس بندے کے لیے کیا لے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ ہو جاتا ہے، آدمی شرابی ہے، جواری ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، کوئی برا کام اس نے چھوڑا نہیں، اور صبح شام کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ جب ٹیلی فون اٹھایا، ایک سودا کیا، معلوم ہے 10 لاکھ کا فائدہ ہوگی۔ تو ہمارے سماج میں باتیں ہونے لگتی ہیں، اس کی کوئی بات اللہ کو پسند ضرور آ گئی، یعنی شرابی ہے، جواری ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، شریعت کہہ رہی ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، سوسائٹی کہہ رہی ہے اللہ اس سے راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کی نعمتیں جمع نظر آ رہی ہے، اور ایک بیچارہ نیک آدمی نظر آیا، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو بیداری کی باتیں بتاتا ہے، مگر غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، کھانے کو آرام نہیں ہے، پہننے کے لیے اطمینان نہیں ہے، بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ یہ ہے تو بڑے نیک آدمی، مگر ان کی کوئی بات اللہ کو بری، یعنی مذہب کہتا ہے خدا اس سے راضی ہے، اور سوسائٹی کہتی ہے خدا اس سے ناراض ہے۔ اس کے لیے مذہب کہتا ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے، اور سوسائٹی کہتی ہے خدا اس سے راضی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور خدا سے دعا کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہر سننے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے، اگر کسی مومن سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے جو نیکیاں کی ہے، تم جو ایمان لائے ہو، تم نے جو اعمال خیر کیے ہیں، اس کی جگہ تم دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں چاہتے ہو، تو مومن کہے گا پالنے والے یہاں ملے چاہے نہ ملے مگر وہاں مل جائے۔ تو اگر بندہ مومن اپنے لیے آخرت کو بہتر سمجھتا ہے دنیا کے مقابلے میں، تو خدا جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو آخرت نہیں دیتا ہے، دنیا ہی دنیا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آخرت دیتا ہے، چاہے دنیا دے چاہے نہ دے، کبھی دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، اور کبھی فقط آخرت دیتا ہے اور دنیا میں کمی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا انداز ہمیں پہچاننا چاہیے۔ ایک سلوات بھیجو محمد بندہ مومن کے سلسلے میں سناتا ہوں، غیر مومن کے سلسلے کی حدیث نہیں ہے یہ، بندہ مومن کے بارے میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی میرے بندوں تک میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ یہ خدا اپنا پیغام کس کو پہنچانا چاہتا ہے؟ بندوں تک۔ کہا میرے بندوں سے یہ کہہ دو، یہ سب مومن کا ذکر ہے، غیر مومن کا ذکر نہیں ہے اس میں، اللہ سمجھنے میں دقت ہو جائے گی۔ میرے مومن بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میں کسی کی روزی راحت آرام دنیا میں کم رکھتا ہوں، اور کسی کی روزی اور راحت اور آرام اس دنیا میں زیادہ رکھتا ہوں۔ یعنی مومن یہ بھی ہے، مومن وہ بھی ہے، خدا کو محبت اس سے بھی ہے، خدا کو محبت اس سے بھی ہے۔ میں نے جب 2 مرتبہ کہا کہ تعلق مسلمان سے ہے، مومن سے ہے، غیر مسلمان سے اور غیر مومن سے نہیں ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گفتگو ان بندوں کے متعلق ہے جن دونوں سے خدا محبت کر رہا ہے۔ کہا میں جن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان میں سے کسی کی روزی کم کر دیتا ہوں اور کسی کی روزی زیادہ کر دیتا ہوں۔
اچھا ہمارے ایسے سمجھدار آدمی اگر ہو تو ایسی حدیثوں میں الجھ پڑیں گے. پالنے والے جب تو عادل ہے, جب تو رب العالمین ہے, جب ہم سب تیرے بندے مومن ہیں, تو ایک کو زیادہ کیوں دیتا ہے, ایک کو کم کیوں دیتا ہے؟ دینا ہے تو سب کو روزی برابر. جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری پچھلی 5 مجلسیں یاد ہے تو اس کا ایک لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا دماغ کیا ہے؟ یہ لگام گھوڑا ہے. یہ جلدی نہیں سوچ سکتا ہے پالنے والے یہ تیرا کیسا انصاف ہے, وہ بھی مومن ہے, ہم بھی مومن ہیں, ہم سے بھی محبت کرتا ہے, ان سے بھی محبت کرتا ہے, اور ایک روزی تو زیادہ دے رہا ہے, روزی تیرے انصاف کے خلاف ہے. مگر اتنا یاد رکھیے گا, جہاں دماغ خدا کے خلاف سوچنے لگے وہاں دماغ مومن نہیں رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا. تو اللہ نے کہا قبل سے کہ تم سوچو, میں خود بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندے مومن میں سے کسی کی روزی کم رکھتا ہوں اور کسی کی روزی زیادہ رکھتا ہوں. اور کہا دیکھو جو روزی زیادہ پا جائے وہ ناز نہ کرے کہ میں نے اس کو زیادہ دیا, اور جو روزی کم پائے وہ رنج نہ اٹھائے کہ میں نے اس کو روزی کم دی ہے. میں نے حدیث کا آخری لفظ بچا رکھا ہے, آپ کی توجہ پوری ہو جائے تو میں سنا دوں. کہا دیکھو میں اپنے کچھ بندوں سے واقف ہوں کہ اگر میں انہیں زیادہ روزی دے دوں تو یہ ایمان اور دین چھوڑ کے بہک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. اگر یہ آرام میں رہیں, نعمتوں میں رہیں, دولتوں میں رہیں, عیش میں رہیں تو یہ مجھے بھول جائیں گے, یہ دین چھوڑ دیں گے, اپنا ایمان تباہ و برباد کر لیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ تکلیف میں رہیں گے, سختی میں رہیں گے, غربت میں رہیں گے تو وہ اپنا ایمان خراب کر لیں گے. تو میرا مقصد ایک ہے کہ کسی کا ایمان خراب نہ ہونے پائے. تو جس کا ایمان دولت کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے اس کے ایمان کو بچانے کے لیے غربت دے دیتا ہوں, اور جس کا ایمان غربت کی وجہ سے خراب ہونے والا ہے اسے دولت دے دیتا ہوں. یعنی یہ غربت کوئی سزا نہیں ہے اور وہ دولت کوئی انعام نہیں ہے. دونوں کی بیماری ایک ہے کہ کس کا ایمان, کس کا دین, کس کی پابندی دین کا جذبہ کم ہونے والا ہے کس چیز سے. یہ ایک بیماری ہے کہ ایمان بگڑ نہ جائے. تو جس کا ایمان غربت سے بگڑنے والا ہے اس کا علاج اس دوا سے ہوتا ہے جس کا نام دولت ہے, اور جس کا ایمان دولت میں بگڑنے والا ہے اس کا علاج اس دوا سے ہوتا ہے جس کا نام غربت ہے. تو دونوں بیمار ہیں, دونوں کو ایک دوا دے رہا ہے. تو نہ ان کو چھوٹا سمجھنے کا حق ہے نہ ان کو بڑا سمجھنے کا. دونوں برابر کے ہیں تو الگ الگ ہے. ایک آدمی ایسا ہے, ایک آدمی ایسا ہے جیسے گرمی سے بخار آ گیا ہے تو اسے ٹھنڈی دوائیں دی جائیں گی, اور ایک کو سردی لگ کے بخار آیا ہے تو اسے گرم دوائیں دی جائیں گی. اس میں جھگڑے کی بات کیا؟ اور اگر اپنی بات سمجھنے میں دقت ہے تو میں ایک مثال سنا دے, اس کے بعد دل مطمئن ہو جائے گا. ہم کراچی کے ایک اسپتال میں چلے گئے, خدا نہ خاصہ. اس جگہ اسپتال میں جانا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں, کیا ہے نہیں ہے نا, مگر چلے گئے. تو ہم نے جا کے یہ دیکھا کہ پہلے بیڈ پر جو آدمی لیٹا ہے اس کے سرہانے جو چارٹ لگا ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ اس کو گھنٹے گھنٹے پر اتنا لمبا گلاس جس میں 8 کلو رس آتا ہے وہ پھلوں کا رس پلایا جائے. اسپتال میں داخل ہوئے, پہلا مریض دیکھا, پہلا پیشنٹ دیکھا, پہلا بیڈ دیکھا, اور یہ دیکھا کہ ہر گھنٹے پہ پنجابی گلاس, کبھی انار کبھی موسمبی نچوڑ کے. یہ جو چارٹ دیکھا تو جی میں آیا کہ اس کو ڈھکیل کے خود ہی لیٹ گئے. بھائی ایسا چانس تو گھر میں بھی نہیں ملتا. بہت سے گھر میں سمجھدار آدمی ہے, جب دیکھتے ہیں گھر میں قدر نہیں ہوتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو نہ خدمت کرنے والی بیوی پوچھنے لگتی ہے, روٹھی ہوئی اولاد بھی پوچھنے لگتی ہے. لیکن یہ ایک دو مرتبہ کام چل جاتا ہے, اور جب بیمار بار بار ہونے لگتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیماری کون سی بیماری ہے.
पर आपका मुंह ठीक रखने के लिए इन मिसालों से काम ले रहा हूं। हर घंटे में उसको जूस दिया जाए, जी जहां यही लेट जाए। तो जो हमें ले गए थे का मरीज साहब जरा एक आध मरीज और देख लीजिए। अगला नंबर 2 जो मरीज था उसको जो देखा तो उसके यहां चार्ट पे लिखा हुआ था कि 24 घंटे खाना तो खाना, पानी का भी एक कतरा न दिया जाए। हमने शादी से कहा बाबू पहले ख्याल हुआ मरीज ढकेल के खुद लेट जाए, अब ख्याल हुआ भागने से पहले सोचा कि लाओ डॉक्टर से एक झगड़ा कर ले, इसलिए कि इस जमाने में सबसे आसान काम है झगड़ा कर लेना। हमने डॉक्टर से झगड़ा किया, तुम्हारे यहां बेइंसाफी चलती है, रिश्वत चलती है। कहा आपकी तारीफ। मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूं, मैं लिखे पढ़ता हूं। कहा भाई तो आप अस्पताल में क्यों आए, किसी इमामबाड़े में गए होते? वहां या अपना भेजा खिलाते या लोगों का भेजा खाते, यहां मेरा भेजा खाते क्यों आ गए? हमने कहा यहां का बेइंसाफी है और मार्शल्लाह में हम आपको पकड़वा के बंद करा देंगे। खैर वो तो बात की बात है कि आप पकड़वा के बंद करा देंगे या हम आपको पकड़वा के कहीं भिजवा देंगे, इसलिए कि अस्पताल और भी है। मगर क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? हमने कहा आपका बेइंसाफी है, ये कोई अमीर घराने का आदमी है, इसके दाखिल करने वाले अजीजों ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, यार तुम हर घंटे पर इसको जूस पिला रहे हो, और ये बेचारा कोई गरीब आदमी है, इसके साथियों ने अजीजों ने वारिसों ने पैसे नहीं दिए, ज्यादा इसे फाका दे रहे हो। ये बेइंसाफी कैसी? कमरी साहब बेइंसाफी नहीं, जैसा मरीज होता है वैसा इलाज होता है, और हम डॉक्टर हैं, हमारी मोहब्बत हर मरीज से यकसा। हमने का मतलब क्या है? का ये पहला मरीज जो है इसने इतने फाके किए हैं, इतने फाके किए हैं कि ब्लड प्रेशर डाउन होते होते उस मंजिल पर आ गया है कि अगर उसको हर घंटे जूस नहीं मिले तो ये जिंदा नहीं रहेगा। तो हमने कहा ये दूसरे कायरू ने इतना खाया है उनको भूख ने मारा, उनको खाने ने मारा। और इतना याद रखने की बात से बात याद आ गई कि उतना खाना खाना कि खाने के लिए दवा खाना पड़े, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। हमने कहा तो ये बात है तो इंसाफ है। तो अगर एक डॉक्टर को हक है कि एक मरीज को फाका दे और एक मरीज को हर घंटे के ऊपर जूस पिलाए, तो मोहब्बत करने वाले खुदा को भी हक है कि वो देखे किसका ईमान दौलत में बिगड़ने वाला है, किसका ईमान गुर्बत में बिगड़ने वाला है। जिसका ईमान गुर्बत में बिगड़ने वाला है उससे खुदा की मोहब्बत ये है कि इसे दौलतें दे दो, जिसका ईमान दौलत में बिगड़ने वाला है उसका इलाज ये है कि गुर्बत दे दो। के सामने बात को मुकम्मल करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये बात किससे मुताल्लिक थी? मोमिन से, जिनसे खुदा मोहब्बत कर रहा है, और जिनसे खुदा मोहब्बत नहीं कर रहा है, नफरत कर रहा है। ये कौन है? ये काफिर है, या वो ईमान लाने वाले हैं जो ईमान ला के भी छोड़ देते हैं। तो इनसे खुदा को नफरत है। तो जिनसे खुदा को नफरत है इनके पास दौलत भी मिलेगी, इनके पास गुर्बत भी मिलेगी। यानी मोमिन के पास भी दोनों चीजें मिलेंगी और इनके पास भी दोनों चीजें मिलेगी। तो मैं अपने नौजवान को खासतौर से समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि मोमिन को गुर्बत मिली तो वो भी नेमत है, और मोमिन को दौलत मिली तो वो भी नेमत है। दोनों का काम है ईमान पर साबित कदम रखने के लिए दवा देना। और जिनसे खुदा नफरत करता है, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुनाफिक हो, चाहे वो फासिक हो, चाहे ईमान ला के दीन के छोड़ देने वाले हो, उनको अगर मुसीबत देता है तो वो भी तकलीफ है और दौलत देता है। आप कहेंगे मुसीबत तो तकलीफ समझ में आ गई, बेटा मर गया रो रहा है, दिल दुखी है, तकलीफ पहुंची। घर जल गया, बेघर हो गया, तकलीफ पहुंची, समझ में आ रही तकलीफ।
لیکن یہ دولتیں پا رہا ہے، اس میں کیسے تکلیف ہوگی؟ تو اسی واقعہ میں جو میں نے سنایا تھا 7ویں امام کے زمانے والا، کہ اللہ جب اس بندے سے نفرت کر رہا تھا تو اس نے چاہا کہ جتنے اس نے دنیا میں نیکیاں اور اچھائیاں کی ہیں سب کی جزا اسی دنیا میں دے کے آخرت میں صرف عذاب ہی عذاب باقی رہ جائے۔ تو جن کافروں سے، جن غیر مسلموں سے، جن بے دینوں سے خدا نفرت کرتا ہے، ان کو اگر دولت بھی دیتا ہے تو اسی لیے کہ وہاں ثواب ختم ہو جائے، اور یہ دولت اور طاقت پا کے جتنا زیادہ گناہ کرے گا اتنا ہی عذاب پڑتا چلا جائے گا۔ اب ہم مجلس ختم کیے دیتے اس لیے کہ منزل وہ آ گئی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ صلوات پڑھے کہ نہ پڑھے۔ اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر تک بھی آپ میرا انتظار کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی انتظار کرتے رہے۔ تو اب ذرا آخری بات سنیں آپ، کہ جو دولت اور حکومت اس کو مل جاتی ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے، تو یہ دولت و حکومت نہیں ہے، یہ سامان عذاب ہے، سامان عذاب۔ نمونے کے لیے آپ غور فرمائیں، اگر یزید کو حکومت نہ ملتی تو جواری رہتا، شرابی رہتا، عیاش رہتا، بدماش رہتا، بے نوازی رہتا۔ لیکن اس کو اگر دولت اور حکومت نہ ملتی تو وہ واقع کربلا جیسا شدید ظلم نہ کر پاتا۔ اور واقع کربلا کے بعد جو اس نے نبی کے مدینے کو لٹوایا ہے اور بے حرمتی کی ہے، اور ایسی بے حرمتی کی ہے کہ نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، اور ایسی بے حرمتی کی ہے کہ اس کے لشکر کی بے حرمتی کے نتیجے میں مدینے میں 4000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ پہلے سال قتل حسین، دوسرے سال مدینے کی غارت گری، اور تیسرے سال مکے پر حملہ، اور خانہ کعبہ بند کر کے اس کے اندر عبداللہ بن زبیر چھپ کے بیٹھ گئے تو منجنیق سے پتھر اور آگ خانہ کعبہ پر۔ تو یزید کو جو دولت اور حکومت ملی یہ اس کے لیے عذاب کے اضافے کا سبب بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو جائیں بغیر تشریح کے تو آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور نہیں متوجہ ہوئے تو میرا مقدر۔ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں علی نے فلاں چیز واپس کیوں نہیں لی؟ جب واپس لے سکتے تھے تو فلاں چیز واپس کیوں نہیں لی؟ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب میں نہ آدمی بتا رہا ہوں نہ چیز بتا رہا ہوں، آپ کے سمجھ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت سے سوال ہے یہ چیز جو اب آپ نے پہچانا کہ ایمان نے کوئی نرمی نہیں برتی ہے، بلکہ ایمان نے وہی برتاؤ کیا ہے جو خدا ان بندوں سے کرتا ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ میری پچھلی تقریروں کو آج کی تقریر سے ملائیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی ایمان لا کے دین چھوڑ دیتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا دماغ مسلمان نہیں ہوتا ہے، جس کا دل مسلمان نہیں ہوتا ہے، جس کی زندگی مسلمان نہیں ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو ایمان لا کے دین کو مانتا ہے، دین کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور اب خدا کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی نعمت دوں گا تب بھی محبت کرے گا، نہیں دوں گا تب بھی محبت کرے گا، دے کے واپس لے لوں گا تب بھی محبت کرے گا، اس کا دشمن رہا تو آرام میں رہے گا، یہ تکلیف میں رہے گا تب بھی محبت کرے گا، اس لیے کہ اس کو میری محبت پر اعتبار ہے۔ جب میری محبت پر اعتبار ہے تو یہ مجھ سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ اور دنیا میں کسی آدمی کے پاس سند ہو یا نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایک مولا کی فضیلت کی جگہ آ گئی، سنا دوں، دنیا میں کسی آدمی کے پاس سند ہو یا نہ ہو کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور وہ خدا سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے حضور سرور کائنات
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ حدیث آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے بار بار شکست کھا جانے والے لشکر کے سامنے خیبر میں اعلان کیا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جو بھاگے گا نہیں۔ کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور رسول اور وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ میدان میں علم لے کے جائے گا تو جب تک خیبر فتح نہیں کر لے گا پلٹے گا نہیں۔ سب یہ دیکھنا ہے کہ نبی اس اعلان کے بعد علم کسے دیتے ہیں؟ جس کو علم دیا وہ میرا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کم سے کم نبی کی زبان سے یہ شاید علی کے پاس آ گئی کہ علی وہ ہے جو مرد ہے، جو کرار ہے، جو کبھی بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور یہ وہ ہے جو خدا اور رسول سے یہ محبت کرتے ہیں، خدا اور رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قوم جس کو خدا لانا چاہتا ہے اس قوم کا سردار ہے مولا کائنات۔ تب جو علی کے ماننے والی قوم ہوگی وہ قوم ہونا چاہیے جو خدا سے محبت کرے اور خدا اس سے محبت کرے۔ تو اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم علی کی قوم والے ہیں تو ہمیں حساب کرنا ہوگا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اور خدا ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ میں بات کی زحمت یہیں پر تمام کیے دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا کربلا والوں نے۔ خدا سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا کربلا والوں نے۔ ذرا یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ تلوار سے نیز کی قبر بنا کے اصغر کو دفنا کے حسین کربلا میں آئے۔ آپ نے ہر ذاکر کی زبان سے سنا ہے کہ اصغر کے گلے پر تیر پڑا حسین نہیں روئے، تیر گلے سے گزر کے بازو میں پہنچ گیا حسین نہیں روئے، سوکھے گلے سے خون کے قطرے ٹپکے حسین نہیں روئے۔ میں نے دو روایتیں پڑھی، ایک روایت تو یہ پڑھی کہ جب جناب علی اصغر کے گلے سے خون ٹپکنے لگا تو امام چلو لگا دیتے تھے، اور جب چلو بھر جاتا تھا تو چہرے پر مل لیتے تھے۔ اور دوسری روایت میں نے یہ پڑھی کہ جب چلو بھر جاتا تھا تو امام اسی خون کو اصغر کی لاش پر مل دیتے تھے۔ جب میں نے یہ دوسری روایت پڑھی تو میرا دل یہ کہنے لگا کہ شاید واقعہ یہی رہا ہوگا کہ جب چلو میں خون بھر جاتا تھا تو علی اصغر کی لاش پر مل دیتے تھے کہ لال اپنے باپ کی مجبوری یاد رکھنا، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا، میں تمہارے ہی خون سے تمہاری میت کو غسل دے رہا ہوں۔ میت سنبھالی اور سنبھال کے دل سنبھالا، دل سنبھال کے تیر نکال لیا، مگر نہیں روئے۔ در خیمہ پر آئے، رباب کو آواز دی، ماں نے بچے کو دیکھا، ماں روئی اور کہا بیٹا کیا تمہارے جیسے کمسن بچے بھی ذبح کر دیے جائیں گے؟ مگر اس کے باوجود بھی امام نہیں روئے، بڑھے اور بڑھ کے رباب کے ہاتھوں پر اصغر کو دے دیا۔ اللہ، تھوڑی دیر پہلے رباب نے بچے کو لا کے حسین کے ہاتھوں پر دیا تھا، پر اب حسین رباب کے ہاتھوں پر واپس کر رہے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب رباب نے حسین کے ہاتھوں پر دیا تھا تو بچہ پیاسا تھا مگر زندہ تھا، جب حسین نے رباب کے ہاتھوں پر دیا تو من کا ڈھلا ہوا تھا، گلا چھدا ہوا تھا، خون غصے میں ڈوبا ہوا تھا، میت خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دیر تک ماں اپنے کلیجے کو اپنے ہاتھ پر لیے دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کہا مولا امانت آپ کے حوالے۔ اور حسین خیموں کے پیچھے آئے
जलती हुई जमीन पर मैयत असगर रखी, कमर से तलवार खोली और एक छोटी सी कब्र बनाई और अली असगर को दफना दिया। अब तक नहीं रोए थे हुसैन, अब तक नहीं रोए थे हुसैन, लेकिन जब दफन करके उठने लगे तो तारीखें ये बताती हैं, मकातिल में तस्करा मिलता है, मसाइल की किताबें ये कहती हैं कि हुसैन उठने के बाद बैठ गए और इतना रोए कि नन्हे अकबर की नन्ही सी कब्र आंसुओं से भीग गई। मैं आपके सामने ये कहना चाहता था कि करबला वालों ने अल्लाह से मोहब्बत करने का हक अदा कर दिया। तो ये हक अदा करने की मंजिल ये थी कि जब अली असगर को दफना के हुसैन खड़े हुए तो एक मरतबा हुसैन ने देखा वो हबीब की लाश, वो हुर की लाश, वो ज़ुहैर की लाश, वो बुरैर की लाश, वो मुतबिया फजा की लाश, ये जवानान बनी हाशिम की लाश, वो अब्बास की लाश, ये अकबर की लाश और ये मेरे असगर की लाश। उसके बाद इमाम अहले हरम से रुखसत होकर करबला के मैदान में आए। 3-4 मिनट पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, हक़ गम और हक़ मातम और गम अदा हो जाएगा। करबला के मैदान में आए और आने के बाद पूरी शाम की फौज को ललकारा, कहा मैं हूं हैदर का पिसर, मैं हूं अबू तराब का बेटा, मैं हूं नबी का नवासा, मेरी रगों में है फातिमा का दूध, मेरी रगों में है अली का फूल, तुम मेरा सर काटना चाहते हो और अब क्या बाकी है, क्या बाकी है? तुमने मेरे शेर के बाजू काट डाले, तुमने मेरे नौजवान के कलेजे पर नेज़े का फल मारा, तुमने जिंदगी में मेरे शहीदे भतीजे के जिस पर घोड़े दौड़ा दिए, तुमने मेरा एक एक साथी मार डाला। अब क्या बाकी है? न मेरा कोई दोस्त बाकी है, न मेरा कोई अजीज बाकी है, न मेरी कोई औलाद बाकी है, न मेरा कोई भांजा बाकी है, न कोई भतीजा बाकी है, एक बाकी है तो बिस्तर पर उठने के काबिल नहीं है वो बाकी। आओ ना मर्दो आओ, ये हुसैन तुम्हारे सामने मौजूद है जिसका तुम गला काटने के लिए आए थे। और उसके बाद इमाम ने जुल्फ़िकार निकाली, इमाम ने तलवार निकाली, जुल्फ़िकार की ज़बान से गलत निकल गया, इमाम ने तलवार निकाली और आस्तीनें उल्टी और हमला शुरू किया। और दुनिया ये कहती है, मकातिल किताबें ये कहती है कि हजारों हजार का लश्कर इस तरह भागता था जैसे शेर के हमले के बाद भेड़ें भागा करती। हुसैन रुक जाते थे और आवाज देते थे और ना मर्दों क्यों भागते हो? अब तो ये हुसैन प्यासा भी है, अब इस ये हुसैन के साथ मुर्दा भी है, मेरे तो सब मारे गए हैं, मेरा जिस्म भी जख्मी है, मेरा कलेजा भी जख्मी है, मेरा दिल भी जख्मी है, ये सर काटना चाहते हो, आते क्यों नहीं हो करीब? और शहर यदीनी फौज के सरदार अपनी फौज को ललकारते थे, हुसैन मजबूर हो रहे हैं, हुसैन कमजोर हो रहे हैं, हुसैन प्यासे हैं, हुसैन जख्मी हो रहे हैं, अब ज्यादा देर नहीं लड़ सकते हैं। फौज फिर हिम्मत करती थी तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मौला ने तलवार न्याय में रखी, रानों से घोड़ा दबाया और फौजों के दरमियान आते थे और दो सवारों को पकड़ते थे और सर से सर टकराते थे और लाशों को जमीन पर फेंक देते थे। दुनिया याद कर रही थी, कभी अली ने तेरे खैबर उखाड़ के फेंका था, आज फजंद हैदर कर्रार है जो दुश्मनों की लाशों को फेंक रहा। दूर से तीर आने लगे, बेहयाल लबक के नैज़े मारने लगे, कुछ मरदूद और नामुराद पत्थर मारने लगे। बस ज्यादा न सुना सकूंगा आपको हक की मोहब्बत कैसे अदा हुआ है। खुदा इनसे मोहब्बत करता है और ये खुदा से मोहब्बत करते हैं। उस मंजिल पर तो ले जाके बयान खत्म करना चाहता हूं। जब तीर आने लगे तो एक तीर हुसैन की पेशानी पर लगा। हुसैन ने तीर को निकालना चाहा, मगर जैसे अकबर के कलेजे में नेज़े का फल टूट गया था, वैसे ही हुसैन की पेशानी में तीर टूट गया। थोड़ी देर में एक तीर और आया जो हुसैन के सीने पर लगा और सीने से गुजरता हुआ पीठ की तरफ निकल गया और हुसैन ने ये तीर पीठ की तरफ से खींचा, खून का एक फव्वारा उगला। अब हुसैन मजबूर हो गए, मोहब्बतों का हक अदा करना है और हुसैन को यह मंजर दुनिया के सामने पेश कर देना है कि यह बंदा है जो खुदा से मोहब्बत कर रहा है और खुदा इस बंदे से मोहब्बत कर रहा है। तो जब हुसैन घोड़े पर संभलने के काबिल न रहे तो एक मरतबा वफादार घोड़े ने महसूस किया
اب میرا مولا میرا امام مجھ پر سمجھ نہیں سکتا ہے. تو گھوڑے میں یہ صلاحیت تو نہ تھی کہ بازو پکڑتا, رکاب تھامتا, اتار لیتا. تو وفادار گھوڑا ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے گویا اس نے اپنی بے زبانی سے کہا, مولا میں بازو تو نہیں پکڑ سکتا ہوں مگر میں زمین پر بیٹھا جاتا ہوں تاکہ جب دین تیار زمین پر تشریف لائے تو زیادہ فاصلہ نہ رہے. حسین تھوڑی دیر تک سمجھے. تو بیٹے نے کہا, بابا کام کا راستہ بتائیے, میں تیار ہوں. کہا لال ایک کام کرو, مولا کی خدمت میں اجازت لے کے میدان میں جا کے لڑ کے مولا پر جان دے دو. بیٹا تم جان دے دو تاکہ میں تمہارا جوان لاشا اپنے ہاتھوں کا اٹھا دے. مالک میری خطا معاف کر دے, کریم میرے گناہ معاف کر دے, رحیم غفور میرے خطاؤں سے درگزر کر دے. جب جوان ہو کے بیٹے کی لاش آ رہی تھی تو ہر رو رہے تھے, مگر غم میں نہیں رو رہے تھے بلکہ توبہ کے لیے رو رہے تھے. اور اس کے بعد خود کربلا کے میدان میں آئے. اس کے بعد کو جملے سنیے اور مجلس تمام کیے دیتا ہوں. خود کربلا کے میدان میں آئے, گھوڑے کو بڑھاتے رہے. حسین کا لشکر دور ہوتا گیا اور یزید کا لشکر قریب ہوتا گیا. آپ یقین مانیے دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو ہمت نہ کرتا دوبارہ یزید کے لشکر کے سامنے آنے کی, اس لیے کہ یہ تو ہمارے خون کے پیاسے ہوں گے, ابھی ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ سخت ترین سلوک کریں گے. لیکن جو حسین کی طرف آ جاتا ہے پھر اس کے پاس خوف نہیں آتا. بڑھتے رہے, کیسے بڑھتے رہے. حسین کا لشکر دور ہوتا گیا, یزید کا لشکر قریب ہوتا گیا. کیوں بڑھتے گئے کہ سر ساتھ کی تلاش میں تھے. آپ یقین مانیے یہ جرأت حر ہے کہ شام کے لشکر کے دستوں کے درمیان سر ساتھ کو تلاش کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے, شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج بھی حسین نے لاش وہیں پر چھوڑ دی تھی جہاں حر شہید ہوئے تھے, اور حر کا روزہ الگ بنا ہوا ہے. بسر ساتھ تک پہنچے, بسر ساتھ سے کیا کہنا ہے. ایک جملہ سنیے اور مجلس ہم تمام کی لیتے ہیں. جب بسر ساتھ کے قریب پہنچ گئے کہا بسر ساتھ, ایک بسر ساتھ. لوگوں نے بسر ساتھ کو متوجہ کیا, تھوڑی دیر پہلے تمہاری جو فوج کا لشکر سردار تھا وہ تم سے حر باتیں کر رہا ہے. کہا حر اب کیا کہنے آئے ہو. کہا حر نے کہا ایک بات کہنے آیا ہوں, جملہ سنیے انشاءاللہ حق غم و ماتم ادا ہو جائے گا. کہا میں حسین کے خیموں سے آ رہا ہوں. ایک بسر ساتھ میں حسین کے خیموں سے آ رہا ہوں. میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے,
جدا
بچانا میرے چلا تم سے اب سفینے کو بچانا میرے چلا تم سے اب سفینے کو تمہیں دین کے اب نہ خدا خدا سے چار سلام آخری چلو قبول آل نبی سلام آخری چلو قبول آل نبی کسان جاتا ہوں میں بھی گلا خدا سے سر بڑے نہ تمہیں سالا ہو دینا جو سر بڑے نہ تمہیں سامدانا ہو دینا دکھانا چاہے رضا خدا سے کہا کے ظلم ستم سے کبھی نہ گھبرانا کے ظلم ستم سے کبھی نہ گھبرانا مدد کو آئیں گے مشکل کشا خدا سے مدینہ جانا تو وطن سے کر دینا مدینہ جانا تو وطن سے کر دینا نہ مرد مجھے پانی ملا خدا سے خدا کو سونپ دیا تم کو زینب و کلثوم خدا کو سونپ دیا تم کو زینب و کلثوم نہ اس کو
دربار میں لایا گیا
میں کیا کہوں حسین کے کیا کیا تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے کیا کیا تمہارا ہے بس حد ہے یہ خدا پہ قبضہ تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے پروردگار دیتا ہے سب کو بجا مگر جو کچھ بھی کو ملتا ہے جو کچھ بھی کو ملتا ہے صدقہ تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے مشکل پڑی ہے جا بھی بچایا تمہیں تحشد میں حق تحشد میں حق سہارا تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے اسلام مر رہا تھا اسے بخش دے حیات یعنی حیات تو موت سے یعنی حیات تو موت سے قبضہ تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے ہر قلب ہر نظر میں بڑا تیرا ہے ہر قوم جھک رہی ہے یہ ہر قوم جھک رہی ہے یہ روزہ تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین کے ذلت کی زندگی نہ لو عزت کی موت لو یہ قول جو عمل سے ہے یہ قول جو عمل سے ہے نکھرا تمہارا میں کیا کہوں حسین کے اعلان ہاتھ اٹھا کے علم کر رہا ہے
اب تو جو بھی ہے عباس اب تو جو بھی ہے دریا تمہارا میں کیا کہوں حسین کے اس پہ بھی ایک نگاہ کرم ذات بھی ہے مہر بھی ہے ذات بھی ہے مہر بھی ہے بندہ تمہارا ہے میں کیا کہوں حسین لکھتی کہتے سکینہ اٹھو میرے بابا اٹھو میرے بابا لکھتی کہتے سکینہ اٹھو میرے بابا اٹھو میرے بابا سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ اٹھو میرے بابا اٹھو میرے بابا جنگل کی وہ تر ہے مسدارات اندھیری دیتے دیتے